بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ٹاپ سٹوری میں تو سر ایک تو سب سے پہلے رات کو اسٹیبلشمنٹ کے جو پنٹرز ہیں ان کے ایسٹس جو ہیں وہ رات کو ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اس سے متعلق تو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ مشن نور سر 27 تاریخ کو تو ایک بڑا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی کال پر پشاور میں ملک سے کال دی گئی ہے، لیکن اس سے قبل آج مشن نور کے حوالے سے جو اعلان ہے، ایک ایک چھت کے اوپر آج ٹھیک رات 8 بجے اذان ہونی ہے سر۔ یہ کیا معنی ہو گئے؟ رات کو تمام کے تمام جس طریقے سے میسیجز پاس ہوئے ہیں غیر معمولی ہیں۔ اس کو ہم آخر میں لے کے چلتے ہیں، یہ کیا چیز ہے جی اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اذانیں اللہ سے استغاثے کی ہیں، انصاف کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے، امن کے حوالے سے۔ جی ہاں، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے رات کو جو 2 میسج آئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ذرا وہ بتا دیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہوا ہے نا سر۔ سب سے پہلے تو ذرا میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جرمن میڈیا کو جو انٹرویو دیا وہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا افغانستان کو میسج دیا، اب ظاہری بات ہے اب حوصلہ بھی ایک نیا بلند ہو گیا۔ سعودی عرب بھی انوالو ہے، سے مراد کے سعودی عرب پاکستان کا جو ایک معاہدہ ہے، ابھی خیر اس کی شکل تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ تو ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا نا۔ تو سعودی عرب نے کو پستول تمنچا تو دینا نہیں ہے، اس نے ہمیں انویسٹ کرنا ہے ہمارے پاس، ہمیں ہماری معیشت کو وہ تگڑا کرے گا اگر ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہو جائے اور چل شیر میں ہوں نا، لائک یہ والی پوزیشن ہوگی، اور پھر ہم نے ان کو سیکورٹی کے حوالے سے دینا، تو حوصلے تو بڑے بلند ہو گئے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال ہوا نا، انہوں نے کہا افغان حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ افغانستان میں مکمل امن اور حالات قابو میں ہیں، معیشت مضبوط ہے اور سب کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں افغان شہریوں کے پاکستان میں قیام کا جواز اب باقی نہیں رہتا۔ یہ انہوں نے کہا جتنے افغانی ہیں سارے پاکستان سے نکل جائیں، ہم اس سلسلے پہ کام کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کل دوپہر کو لندن میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ بات میں بتا دوں آپ کو کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس کو ذرا فیس کو رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ رات کو انٹرنیشنل میڈیا نے پورے بڑے زبردست طریقے سے چکی ہے کہ جب شاہ صاحب نے جب ان سے سوال کیا خواجہ آصف صاحب سے کہ بھائی صاحب ذرا لیٹ سے انڈیا اینڈ پاکستان گو ٹو دا وار، اگر جنگ ہو جائے انڈیا اور پاکستان کی، ول سعودی عربیہ گیٹ انوالوڈ انڈر دس نیو پیکٹ، اس معاہدے کے بعد کا انوالو ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا یس ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ سر اس اسٹیٹمنٹ کی باری وہ انہوں نے کہا کہ ذرا سنیں پہلے، ذرا میرا خیال ہے کہ ہمیں ذرا بات ذرا بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی کیا بات کی انہوں نے۔ اور صاحب اس وقت ترازو میں کیونکہ جب ہوتا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تو پھر ظاہر پاکستان کی تو بھارت کے ساتھ نہیں بنتی، اور حالیہ بھی جنگ ہوئی تو کیا یہ سمجھا جائے کہ باقاعدہ طور پر ایک وہ بھی اس طریقے سے انوالو ہوں گے اگر پاکستان اور بھارت کا تنازع ہوتا ہے، پھر سعودی عرب کا کسی سے تنازع ہوتا ہے تو ہم بھی ہماری بھی فورسز انوالو ہوں گی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کسی جو ہے وہ ملک کا نام نہیں لیا کہ کون ملک جو ہے وہ اگریسر ہوگا تو ہم جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ نہ سعودی عربیہ نے اس کا کوئی نام لیا ہے نہ ہم نے کوئی نام لیا ہے، تو اٹ از جسٹ ایک امبریلا ہے جو پرووائڈ کیا گیا ہے دونوں اطراف سے کہ کسی کے ساتھ بھی اگریشن ہو، کسی سائڈ سے بھی اگریشن ہو، وہ جوائنٹلی اس چیز کو جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس اگریشن کا جواب دیا جائے گا۔ اٹ از ناٹ این اگریسو پیکٹ۔ اور یعنی ایک بار میں دونوں کو میسج افغانستان کو جو صرف اور صرف اگر دنیا میں کسی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سعودی عرب کی۔ آج بھی افغانستان میں چندہ بندہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سعودی عرب کی طرف سے جا رہا ہے، تو افغانستان کو ظاہری بات ہے وہ ایک پوری پروکسی، پھر میں پیچھے سے طالبان لے آؤں گا، کیا کہاں سے سب چیزیں لے کے آؤں گا، کہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو سعودی عرب کے سے بہت سی چیزیں ان کی انسپائرڈ ہیں۔ تو یہ میسج دے دیا کہ اب سعودی عرب ہمارے ساتھ ہو گیا، سیکورٹی پہ اگر کچھ کیا تو اب سعودی عرب ساتھ انوالو ہوگا۔ تو افغانستان کو بھی میسج چلا گیا جی، اور انڈیا کو بھی یہ میسج چلا گیا۔ یہ غیر معمولی میسج ہے جی، جس کی بنا پر میں آپ سے بات کروں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بٹگرام ایئر بیس لینے کے حوالے سے بات کی تھی نا 2 دن قبل۔ انہوں نے کہا کیونکہ چائنا ادھر سے کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ ادھر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، حالانکہ 1 گھنٹے کی دوری پہ ہے، تو یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو چین نے باقاعدہ جواب دیا جی، اور چین نے کہا ہے کہ چائنا اسٹرانگلی کرٹیسائز پریزیڈنٹ ٹرمپس پلان ٹو ری ٹیک افغانستان بگرام ایئر بیس۔ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سیئنگ دیٹ ہائپنگ اپ ٹینشن اینڈ کریٹنگ کنفرنٹریشن contradicts the افغان پیپلز تھریٹس انٹرسٹ۔ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہائپ شیپ کریٹ کرنے کی کوشش کریں، افغانستان کے لوگوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیں۔ اور اسپوکس پرسن لائن یان emphasized that Afghanistan future
should be determined by its own people and reaffirmed China's respect of countries' independence sovereignty. इससे पहले अफगानिस्तान की हुकूमत वैसी कह चुकी है कि अमेरिका ने हमसे ताल्लुकात रखने तो दूर से रखे, अपने लोग अपनी चीज़ें इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करे पाकिस्तान में। तो चीन ने भी कैटेगोरिकली क्लियर कट उनको जवाब दे दिया जी। ये है एक और इंटरनेशनल से ले ले खबर, तो फिर मैं आपको बताता हूँ रजब तैयब एर्दोगान साहब का, उनका और नेतन्याहू 1-on-1 हो चुके हैं। वो यरूशलेम पे कब्जे के वाले से उन्होंने कहा हिस्ट्री मेरी देखी, उन्होंने कहा नहीं तुम 1 इंच भी हम तुम्हें नहीं देंगे, ये सब हो। तो रात को तैयब रजब एर्दोगान साहब जो है ना, उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान जो बोला बस सुन लें। उन्होंने कहा द क्रिमिनल्स विद द ब्लड ऑफ 65,000 ऑप्रेस्ड गजन्स ऑन देयर हैंड्स, आई से दिस, मैं कहा जिन्होंने 65,000 मासूम फलस्तीनियों को शहीद किया गजा के, उनको मैं कहता हूँ यरूशलेम इज द ओनर, यानी यरूशलेम ऑनर है, डिग्निटी है एंड प्राइड ऑफ नॉट ओनली मुस्लिम बट ऑल ह्यूमैनिटी। तो किसी कोशिश पे भी रहने के तुम कह रहे हो यरूशलेम हमारा है, हम उस पर कब्जा करेंगे, मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता। Turkish president said, not even a single pebble of Jerusalem would we give you. छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें नहीं देंगे। आम चीज है। और सर इससे आगे भी आओ ना, क्या हो गया? और ये सब हरारतें वो वाली आ रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, दिफाई मुआहदा, तुर्की के पास वो सब कुछ है कि चंद मिनटों में इस किस्से को तमाम कर सकता है, और बहुत करीब भी उधर चाहे तो कर सकता है जी। उन्होंने कहा वी विल नॉट अबैंडन यरूशलेम और स्ट्रगल विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड द राइट्स ऑफ ऑल फेथ्स, ये उन्होंने कहा। तो रात को थोड़ा सा गुस्से थे, और उसमें कोई शक नहीं, पता चला कि गुस्से होते हुए नजर भी आ रहे थे। अच्छा, मैं ज़रा उन लोगों से मुतालिक बता दूं कि जो मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ बारिश हो रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हुए हैं। कल आपको पता बुकला की बहस बहस हुई थी, और ख़ास थोड़ा धक्के वक्कम तो हुए थे, उसके ऊपर काम शुरू हो गया जी। रात को FIR दर्ज कर दी गई है दहशतगर्दी की दफात के तहत। ये तमाम वो वकला हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये तमाम वो वकला हैं जो अदलिया की सोवरेनिटी की आवाज़ बुलंद करते हैं, वो तमाम वकला हैं जो जस्टिस डोगर साहब को पूरे तरीके से कन्फ्रंट करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम को कन्फ्रंट करते हैं, जस्टिस जहांगीरी साहब के हक में बोलते हैं, उन 6 जजेस के हक में बात करते हैं, ये वो जज वो हैं सर। दहशतगर्दी की दफात के तहत इस्लामाबाद के वकला पर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो PTI के वोटों से बने जी, वाजिद गिलानी साहब, उनकी मदयत में मुकदमा हुआ जी। दहशतगर्दी 780 लगाया जी। किनके खिलाफ जी? सुन लें, नईम हैदर पंचोता PTI के वकील, इंतजार पंचोता, ठीक है, PTI के लॉ विंग के सरबराह जी, एडवोकेट ईमान मजारी, जैनब जंजुआ, हादी अली चट्ठा समेत 70 अफराद के खिलाफ बाकायदा दहशतगर्दी के एक्ट के तहत हुआ है। तभी लोग कह रहे हैं कि बहस वहस अपनी जगह पर, ये जो वकला पे इल्ज़ाम लगा दिया कि छुरियां और डंडे लेके आए थे मारने के लिए, उन्होंने कहा ये किसी तौर पर भी सही नहीं है जी। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने चीफ जस्टिस और इदारों के खिलाफ नारेबाजी की है, और वाजिद गिलानी साहब पर हमले का इल्ज़ाम है। सब झूठ है, लोग ये कह रहे हैं। 60 से ज्यादा वकला पर यह दहशतगर्दी का 780 का मुकदमा हुआ है। जो चश्मदीद गवाह है वो कहते हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सदर गिलानी की तरफ से। इवन एजाज सैयद साहब कहते हैं ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा, दीगर वकला पर दहशतगर्दी का मुकदमा दायर करवाएगा। मुकदमा लड़ाई झगड़े का होता तो शायद इसकी कोई हैसियत भी होती, मगर इसमें दहशतगर्दी का जो मसाला डालकर इसको मशकूक बना दिया गया है। ऐसे मुकदमात मकामात में तारीख के स्याह तरीन वाक़यात में से याद किए जाएंगे। नादिर बलोच साहब इस ऐनी शाहिद थे, उन्होंने कहा मैं, और उन्होंने फिर वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा मैं इस एहतजाज के वक्त मौजूद था, एक एक लम्हे की वीडियो हमारे पास महफूज है। सुलह जोई की खातिर एडवोकेट ईमान मजारी ने नारा लगाया, कदम बढ़ाओ वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने नारा बुलंद किया, वाजिद गिलानी जिंदाबाद। यही नहीं, असल सूरत हाल की अक्कास करते हैं और इन्हें दहशतगर्दों से ताबीर करना किसी तौर पर भी दोस्त नहीं। दूसरी तरफ एडवोकेट इंतजार पंचोता ने पूरे एहतजाज के दौरान कोई गैर जिम्मेदाराना लफ्ज अदा नहीं किया, बल्कि वाजिद गिलानी से सिर्फ इतना कहा कि आप क़यादत करें, हम आपके साथ हैं। ताहम वाजिद गिलानी ने कमाल ये किया कि मुकदमे में न सिर्फ चाकू और छुरी लाने जैसे इल्जाम तक आयद किए, बल्कि पाक फौज मुखालिफ नारों को भी खुद ही उन्होंने बीच के अंदर लगा दिया। ये है शाहिदों के मुताबिक। तो सर रात को इस तरीके से कहते हैं जो ताकतवरों के जो पंटर्स हैं वो इस तरीके से इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्वमेंट तो और भी कई जगहों पर है सर जी। आप इससे अंदाजा लगा लें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अभी तक जस्टिस जहांगीरी के ऊपर नहीं बोली, अभी तक वकला के एहतजाज के ऊपर बात नहीं उसने की, किसी बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अता साहब है, ठीक है, वो भी आपको पता कहाँ से लाए गए हैं। उन्होंने रात को पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे को इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट लगता है सीधा उन्हीं के साथ मुआहदा हो गया। और लोग बकायदा शक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार
خدا کا واسطہ یہ حرکت آپ پہلے کسی اور کے ساتھ کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر تھا. جس طریقے سے آپ نے اس چیز کو مزید بدنام کر دیا اس سارے معاملے کو، اگر آپ یہ کر لیتے کسی اور طریقے سے تو زیادہ بہتر تھا. احتجاج میں یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی درخواستوں پر بالکل ایک لفظ نہیں بولا، عدلیہ کے سرنڈر پر ایک لفظ نہیں بولا، ایک جملہ بھی نہیں نکالا، اور جو کام ان کا تھا نہیں، جو ان کی ڈومین نہیں بنتی، لیکن پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے پر وہ بیان بازی کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر ایسا تو پھر بینا ملک صاحبہ کوئی زبوحالی اور حکومتی ونگ کے اوپر تنقید کرنے پہ ان کو ذرا لگا دیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شاید وہ بہتر طور پر کام کر لیں. یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں ادھر تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ کر دوں. اب آؤں ذرا مشن نور کے حوالے سے. مشن نور یہ ہے سر، ایک تو 26 تاریخ کو پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہے، اور جلسے میں پورے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عوام کو شرکت کی اپیل کی ہے. اس سے قبل جی باقاعدہ طور پر رات کو کمپین چلی کہ آج رات 9 بجے کے بعد، نماز عشاء کے بعد سب اپنے گھروں کی چھت پر چڑھیں گے اور ایک بار اذان دیں گے تاکہ ہم ان ظالم حکمرانوں سے نجات مل سکے. ہم اللہ سے فریاد کر کے مدد مانگیں گے. یہ تمام ہو رہا ہے. یہ پشاور کی مسجدوں پہ اعلان کیا گیا جی باقاعدہ. اب میں پشتو میں آپ کو سناؤں، میرے پاس وہ تھی. اور دوسرا گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اعلان سامنے آیا جی. اور خورشید جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پی ٹی آئی اوورسیز کے مشن نور کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے اوورسیز مشن نے ہی بیسکلی اس کو انوالو کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی، ملک میں قانون کی عملداری، ملک میں انصاف کے حوالے سے، اور جو کچھ بھی 26 فیانی ترمیم کے سلسلے میں ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اللہ سے استغاثہ بلند کریں گے. تو آج رات پاکستان اور دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ رات کو 9 بجے، 8 سے 9 بجے کے بیچ میں جی ہاں اذانیں بلند کی جائیں گی. دیکھیں یہ منظر بھی اپنی جگہ پر، یہ احتجاج بھی اپنے تئیں بالکل انوکھا قسم کا ہوگا. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایک غیر معمولی امپیکٹ ہوگا. اللہ سے استغاثہ بلند کرنا، اور اللہ تو جواب دیتا ہے. دیکھیں جواب کیسا آتا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.